الرحمن الرحیم۔ مسلمان کے عیب کو چھپانا۔ حضرت شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نے آ کر حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں عرض کیا، میری ایک بیٹی تھی جسے میں زمانہ جاہلیت میں ایک دفعہ تو زندہ قبر میں دفن کر دیا تھا، لیکن مرنے سے پہلے اسے باہر نکال لیا۔ پھر اس نے ہمارے ساتھ اسلام کا زمانہ پایا اور مسلمان ہو گئی۔ پھر اس سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس پر شرعی سزا لازم آتی ہے۔ اس پر اس نے بڑی چھری سے خود کو ذبح کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگ موقع پر پہنچ گئے اور اس کو بچا لیا، لیکن اس کے گلے کی کچھ رگیں جو تھیں وہ کٹ گئی تھیں۔ پھر ہم نے اس کا علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور اس کی دینی حالت جو تھی وہ بہت اچھی ہو گئی۔ اب ایک قوم کے لوگ اس کی شادی کا پیغام دے رہے ہیں، انہیں اس کی ساری بات بتا دوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ نے تو اس کا عیب چھپایا تھا، تم اسے ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم، اگر تم نے کسی کو اس لڑکی کی کوئی بات بتائی تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جس سے تمام شہریوں کو عبرت ہوگی، بلکہ اس کی شادی اس طرح کرو جس طرح ایک پاک دامن مسلمان عورت کی جاتی ہے۔ حضرت شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی سے برا کام ہو گیا جس کی اسے شرعی سزا مل گئی۔ پھر اس کی قوم والے ہجرت کر کے آئے اور اس لڑکی نے توبہ بھی کر لی اور اس کی دینی حالت بہت زیادہ اچھی ہوئی۔ اس لڑکی کی شادی کا پیغام اس کے چچا کے پاس آیا تو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی بات بتائے بغیر شادی کرے تو یہ بھی ٹھیک نہیں، ایمانداری کے خلاف ہے، اگر بتائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور ستر مسلم کے خلاف ہے۔ اس کے چچا نے یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو حضرت عمر نے فرمایا، بالکل نہ بتانا اور اس کی ایسے شادی کرو جیسے تم اپنی نیک بھلی لڑکیوں کی کرتے ہو۔ تو حضرت شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اگر حضرت عمر کی خدمت میں کہا، اے امیر المومنین، مجھے ایک بچہ ملا ہے اور اس کے ساتھ ایک مصری سفید کپڑا ملا ہے جس میں 100 دینار، تو میں نے دونوں کو اٹھا لیا اور اس بچے کے لیے دودھ پلانے والی عورت کا اجرت پر انتظام بھی کر لیا۔ اب میرے پاس 4 عورتیں آتی ہیں اور وہ چاروں اسے چومتی ہیں، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ ان چاروں میں سے کون اس بچے کی ماں ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، جب وہ عورتیں آئیں تو مجھے اطلاع کر دینا۔ وہ عورتیں آئیں تو اس عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر گئے اور ان میں سے ایک عورت سے حضرت عمر نے کہا، تم میں سے کون اس بچے کی ماں ہے؟ تو اس عورت نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے معلوم کرنا کا اچھا انداز اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے عیب پر پردہ ڈالا ہے اور آپ اس کی پردہ دری کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے ٹھیک کہا۔ پھر اس پہلی عورت سے کہا، آئندہ جب یہ عورتیں تمہارے پاس آئیں تو ان سے کچھ بھی نہ پوچھنا اور ان کے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اقرار کر لیتی کہ ہاں یہ میرا بچہ ہے تو وہ عیب تو ایک چھپا ہوا تھا نا، تو وہ ظاہر ہو جاتا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ نہ، آئندہ ان سے کبھی بھی کوئی سوال نہ کرنا۔ اور اسی طرح سے کتنی پیاری بات کہی کہ اس لڑکی کا رشتہ ہونے لگا تھا تو اس کے والد نے سوچا کہ میں بات بتا دوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے اس کے عیب کو چھپایا تو تم کیوں اس کے عیب کو کھولنے میں لگے ہوئے ہو؟ تو نہیں، جو کچھ چیزیں، کچھ گناہ، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں تو وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ اللہ نے ان کے اوپر پردہ ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اور اللہ سے توبہ بھی کر لینی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو بات پتہ چل جائے تو وہ اس کو پورا ڈھنڈورا پیٹ دے، نہ، ایسا بالکل بھی نہ کریں، بلکہ آپ کسی کے پردوں پر عیب ڈالیں گے تو اللہ آپ کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔ اگر آپ کسی کے پردوں سے پردے فاش کریں گے، پردہ دری کریں گے رازوں کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہی رسوا کر دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کے پول خود بخود کھل جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو دوسروں کا رازدار بنائے، دوسروں کے دلوں کی باتیں اگر عیب وغیرہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو ہم ان کو اپنے دلوں میں رکھنے والے بن جائیں۔